نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے آسمان پر قیام کیا تو دنیا میں پھر گمراہی اور نافرمانی بڑھ گئی، گناہ کے کام خوب ہونے لگے۔ لوگوں کو سیدھے سچے راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کی عمر پائی۔ 80 سال کی عمر سے اللہ کی وحی آنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام برابر بھلائی کی بات پھیلانا اور برائی کو مٹانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ان کی قوم کے سردار تو عیش میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے ان کی بات سے کیا لینا دینا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا بھی کرتے تھے، لیکن ان ظالموں نے کچھ مان کر نہیں دیا، کفر اور انکار کی ریتی پر ڈٹے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت سمجھانے کی کوشش کی، کافی محنت کی، لیکن پوری عمر کی محنت کے نتیجے میں 80 آدمیوں کے علاوہ کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ کسی پیغمبر نے اپنی قوم کی طرف اتنی تکلیف نہ اٹھائی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اٹھانی پڑی۔ وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کو ہمیشہ دھمکی دیتے رہے کہ تم ان باتوں سے باز آ جاؤ اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے بچو، ورنہ ہم تمہیں پریشان کر ڈالیں گے۔ چنانچہ انہیں اچھی بات سنانے پر بھری مجلس میں مارتے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے اور ان کے لڑکے ان کو وہاں سے اٹھا کر لے آتے۔ ان کے دشمن مارتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کیا کرتے اور کفر پر جمے رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہتے، بیٹوں ہرگز اپنے باپ دادا کے دین سے پھرنا نہیں، نوح کی بات کو کبھی نہ ماننا، جہاں تک ہو سکے اسے دکھ اور تکلیف دیتے رہنا، چاہے ٹھکانہ جہنم ہی کیوں نہ ہو۔ جب ایسے سنگین حالات سے 7 صدیاں گزر گئیں اور حضرت نوح علیہ السلام تنگ آ کر نا امید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی نازل کی۔ حضرت نوح علیہ السلام اس سے بڑی داس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا، اے نوح تم دل تنگ نہ کرو اور نہ ان ظالموں سے اب کوئی امید رکھو، جو ایمان لائے لے آئے، باقی ایمان نہیں لائیں گے، ان کے مقدر میں ہی جہنم لکھی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، خداوند ان کی نسل میں سے کوئی ایمان لائے گا یا نہیں؟ حکم ہوا، یہ تو ایمان نہ لائیں گے، ان کا دل تو پتھر ہو چکا ہے۔ پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو لگاؤ تھا اس کی بنیاد پر ان کو ایک بار اور سمجھایا اور کہا، لوگوں ایمان نہ لاؤ گے، اب یہ سمجھو کہ عذاب الہی آنے والا ہے۔ لیکن اس بار بھی قوم کے سرداروں نے اسی طرح جواب دیا اور کہا، ہم تو بدھ سوا، گسا اور یعوز جو ہمارے بدھ ہیں کی پوجا بھی نہ چھوڑیں گے، اگر تو سچا ہی ہے تو عذاب لے آ، ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ جواب سن کر مایوس ہو گئے، بڑے ہی غم کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کر عرض کیا کہ اے اللہ، جب میں اپنی قوم والوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں تاکہ وہ اپنی زندگی بنائیں اور سنواریں تو یہ مجھے سن کر نہیں دیتے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، بے عزتی کے لیے اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے ہیں، اپنے کفر پر جمے رہتے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ بہت مجبور ہو گیا ہوں، اب تو تیرا عذاب آ ہی جانا چاہیے، انہیں تباہ کر دے، ان کا سب کچھ ختم کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے اس قوم پر اکال پڑ گیا، یہاں تک کہ ان کی نسل کی بڑھوتری کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام ساج پیڑ بونے کا حکم دیا اور 20 سال میں اسے کافی مضبوط کر دیا۔ پھر اللہ کے ہی فرمان پر حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی لکڑی سے کشتی بنانی شروع کر دی۔ کافر پہلے تو نوح علیہ السلام کو ستاتے رہے، جب کشتی بنانے لگے یہ مذاق بنانے لگے، کہتے ہیں، اے نوح اب تم نبی کے درجے کو پہنچنے کے بعد بڑائی کا کام کرنے لگے، کیا پیغمبری کے کاموں سے تھک گئے؟ کشتی تو بناتے ہو
پر پانی کہاں ہے جس میں یہ کشتی چلے گی؟ کیا یہ کشتی ریت پر چلے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام کہتے تم اپنے عمل کے نتیجوں کے غالب ہو، عاقبت میں تم پر کیا بیتے گی اسے سمجھ نہیں رہے، اس لیے تم کیا سمجھو ان باتوں کو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی، بہت مضبوط کشتی، تختوں کے ہر جوڑ پر گر کا تیل لگا دیا، اللہ ہی کے حکم سے شمشاد کے تختوں کا تابوت حضرت آدم علیہ السلام کی ہڈیوں کے لیے بنایا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ہر جسم کے جانور کو جو زمین پر تھے ان کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جمع کیا۔ انہوں نے ان چرندوں، پرندوں اور درندوں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں چڑھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے 82 مسلمان بھی کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب پوری تیاری ہو گئی تب اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا، بھیانک عذاب، تارون کے فواروں کی طرح پانی بہنا شروع ہو گیا، بارش کا پانی الگ، پوری زمین میں پانی ہی پانی بھر اٹھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سمندر کی طرح ٹھاٹ مارتے ہوئے پانی میں تیرنے لگی۔ کافر بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر پناہ لینے لگے، لیکن انہیں پناہ کہاں۔ کشتی پر نہ سوار ہونے والے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، ان کا بیٹا کنعان بھی تھا۔ پوچھا اب کیا کرو گے؟ بولا پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صاف صاف بتا دیا۔ اسی بیچ پانی کی ایک زوردار موج آئی اور اسے ڈبا دیا، وہ بچ نہ سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو رحم آ گیا، دعا مانگی، خداوند یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری آل ہے، گھر والوں میں سے ہے، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ حکم ہوا کہ آل وہ ہے جس کے اعمال بھلے ہوں، بد اعمال نااعمال ہیں۔ 40 دن تک زوروں کی بارش ہوتی رہی، زمین کے اندر سے بھی پانی ابلتا رہا۔ کشتی پر سوار لوگوں کے علاوہ انسان، عمارت، باغ، پیڑ پودے سب کچھ ڈوب گئے۔ کشتی پر سوار لوگ بھی گرچہ اللہ پر ایمان رکھتے، اسی کی رحمت کی امید رکھتے، پھر بھی کبھی پریشان ہو جاتے کہ کشتی ڈوب نہ جائے۔ انہیں تسلی دینے کے لیے حکم ہوا کہ بسم اللہ مجرہا و مسرہا، جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں کو حل کر دے گا۔ بہرحال کشتی پر سوار لوگ بچ گئے، طوفان رک گیا، پانی سسک گیا۔ جب کشتی سے اترنے کا وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو فرمایا جا اور پانی کی حالت معلوم کر کر جلد واپس آ۔ کوا گیا لیکن مردہ خانے کے چکر میں جلدی لوٹ کر نہ آیا۔ وہ بھول گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کر دی اور وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گیا۔ مردہ خانہ اس کا مقدر ہو گیا۔ اس کے بعد کبوتر کو بھیجا گیا، وہ زیتون کے پتوں کو چونچ میں لے کر واپس۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھا کہ پیڑوں کے سر پانی سے باہر آ چکے ہیں، اب کبوتر کو ہی پانی کی خبر لانے کے لیے روز بھیجا جانے لگا۔ ایک دن کبوتر کے پاؤں میں کیچڑ لگی ہوئی پائی گئی تو یقین ہو گیا کہ اب عذاب کا دور ختم ہو گیا۔ کبوتر کے حق میں دعا کی وہ سب کے لیے پیارا ہو جائے۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا، میں ایک پہاڑ پر کشتی کو قرار دوں گا، اور سب کشتی والوں کو اس پہاڑ پر اتر گئے۔ آخرکار جودی پہاڑ پر کشتی رکی، وہیں سب اترے اور ایک گاؤں آباد کر لیا۔ بہت دنوں کے بعد یہ گاؤں بھی وبا کا شکار ہو کر ختم ہو گیا۔ بچے حضرت نوح اور 3 بیٹے، حام، شام اور یفس۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت کی کہ 40 سال کی مدت میں ہزاروں شہر آباد ہو گئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے سیریا، فراس، زریرے، مراسان اور عراق کے علاقوں کا نگراہ شام کو بنایا اور پشچم علاقے حبش سدھام کے ذمے گیا، چین، ترکستان وغیرہ یفس کے حوالے کیا۔ ایک دن جبریل اور اسرائیل نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، ایک لمبی عمر پانے کے باوجود تم نے اس دنیا کو کیسے پایا؟ کہا دھوئیں جیسا کہ ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ نکل آیا۔
جب حضرت نوح علیہ السلام بیمار ہوئے اور اسی میں انتقال فرمایا تو بیٹوں نے آپ کو بیت العم خدمت میں دفنا دیا۔ باپ کے مرنے کا غم بیٹوں کو پر بہت تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی، شیخ الانبیاء اور ناظر اللہ بھی کہتے ہیں۔ وہ سچے پیغمبر تھے، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے اور اس کی عبادت میں ہمیشہ لگے رہتے۔ وہ دن میں 300 رکعت نماز ادا کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان کے موقع پر جب کشتی میں لوگ سوار تھے تو کشتی والوں کو بدبو اور گندگی کی بڑی زبردست تکلیف ہو رہی تھی، کوئی حل سمجھ میں نہ آتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اس مصیبت کو دور فرما۔ حکم ہوا کہ تم اپنے ہاتھ ہتھیلی کو پیٹ پر رکھو، پھر ہمارا کرشمہ دیکھو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ فرماتے ہی ایک سور پیدا ہو گیا اور کشتی کی سب گندگی کو اس نے کھا کر دور کر دی۔ اسی طرح وہ لوگ چوہے سے بھی پریشان تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہی شیر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، خدا کی شان کی بلی نے نکل کر اس سے کھا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر دھیرے دھیرے لوگ اصل راستے سے ہٹ گئے اور گمراہ ہوتے چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ قوم میں سدھار لایا جا سکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہماری حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیو لے کر آتے رہیں۔